طالبان کا افغانستان میں امن منصوبے سے متعلق تحریری معاہدہ پیش کرنے کا اعلان۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں آنے والے دنوں میں تیزی آئے گی۔ امن سے متعلق تحریری معاہدوں کے تبادلے میں 1 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل بھی ہمیں جوائن کر چکا ہے، متین حیدر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر کے ساتھ۔ سر فرمائیے گا کہ طالبان نے تحریری امن معاہدہ لانے کا اعلان کر دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے خانہ جنگی سے کیا بچا جا سکتا ہے، یا پھر طالبان یہاں پر اپنی ہی گورنمنٹ کو فارم کریں گے اور جو دیگر فریقین ہیں انہیں بھی حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی؟ جی بالکل، دیکھیے طالبان کے دوحہ میں پولیٹیکل آفس کے ترجمان سہیل شاہین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان کا امن معاہدہ جو ہے وہ اس وقت تیار ہے، اور ابھی آپ کے اسی پروگرام میں بڑی خبر دیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان تعطل شدہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں کل سے دوحہ میں، اور انہی مذاکرات میں افغان طالبان اپنا امن معاہدے کا جو مستفدہ ہے وہ پیش کریں گے، جس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، اور اگر افغان حکومت کے اعتراضات اس کے اوپر دور ہو گئے، تحفظات دور ہو گئے، تو طالبان کی جانب سے یہ امن معاہدہ جو ہے وہ افغان حکومت کو قابل قبول ہوگا، جو افغانستان کے امن اور مفاہمتی عمل کے سلسلے میں انتہائی اہم پیش رفت ہوگا۔ پاکستان نے بھی اس سلسلے میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اور طالبان کو کنونس کیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ اپنے مذاکرات شروع کریں، جس کے نتیجے میں اب دوحہ میں یہ انتہائی اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ جی، انتہائی اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے کہ دوحہ میں اب دو طرفہ مذاکرات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کی سچویشن ابھی ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے امریکی راتوں رات بگرام ایئر بیس سے فرار ہو گئے ہیں اور بتیاں تک گل کر دی گئیں، جبکہ وہاں پہ پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کب امریکی فوج گئی ہے، تو ایسے خوف کے عالم میں کیا افغان فورسز طالبان کا مقابلہ کر پائیں گی؟ جی تھینک یو۔ دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب تو ہے کہ نہیں، طالبان فورسز جو افغان نیشنل آرمی ہے یہ کوئی فورس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 1.5 یا 2 لاکھ کی آرمی اگر وسائل ہوں تو آپ 3 سے 4 سال میں کھڑی کر سکتے ہیں اور ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کمانڈ کرنے والا جنرل 40 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہو تو تب ایسی فورس کو کمانڈ کر سکتا ہے، جو ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ امریکہ نے طاقت اور وسائل سے ان کو کھڑا تو کر دیا، لیکن آج جس طریقے سے امریکہ جس رسوائی سے نکلا ہے اور جس طریقے سے وہ نکلے ہیں افغانستان سے، اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ اگر پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ عقل استعمال نہ کرے، طاقت سے مسائل کا حل کریں اور دوسروں کی سوورینٹی کا احترام نہ کریں، تو پھر ذلت از رائٹنگ آن دا وال۔ یہ دنیا کے لیے ایک تیسری دفعہ افغانستان میں ایک سبق ہے جو آج دنیا کو سیکھ لینا چاہیے۔ اب رہی بات کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، طالبان نے بہت اچھی طریقے سے پر بالکل وہ انپریڈکٹیبل ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن افغانستان کی جو ملٹری فورسز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال کو وہ تبدیل کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اور خاص کر طالبان جس طرح سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہیں، یہاں پر افغان فورسز کے لیے مشکلات تو یقین طور پر پیدا ہو جائیں گی۔ اب افغان فورسز اپنے ٹرائبل ہیڈز کے ساتھ چلی جائیں گی اگر حالات خراب ہوئے تو۔ اگر انہوں نے رہنا ہے، اور امریکہ نے 2023 تک $4.5 بلین سالانہ کا اپنا معاہدہ اور وعدہ کیا ہوا ہے، تو طالبان کو اور جو اشرف غنی گورنمنٹ ہے، ایک تو اشرف غنی اور کارزئی کے لیے ایک بڑا رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اگر انہوں نے باعزت طریقے سے سروائیو کرنا ہے اور افغانستان کے اندر رہنا ہے، تو پھر یہ جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بات کرنی پڑے گی، اور یہ بات انشاءاللہ اگلے 2 روز میں شروع بھی ہونے والی ہے۔ بالکل سر، ٹیبل ٹاک کرنی ہوگی، اور ٹیبل ٹاک کے بغیر اس مسئلے کا حل نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ دنیا کی واحد سپر پاور کہلانے والی سب سے بڑی اور طاقتور فوج بگرام ایئر بیس سے ایسے فرار ہوئی ہے کہ اب دنیا کے سامنے تماشا بن گئی ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر اینڈ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔